رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں 30 سال رہے اور آج ہم 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں، 3 دن کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں۔ دہلی سے یہاں آ رہے ہیں، 3 دن کے لیے بعد آ رہے ہیں بزرگوں کے پاس اور شیخ کے پاس 1 گھنٹے کے لیے، اور مقصد کیا ہے کہ شیخ سے ملاقات اور مصافحہ ہو جائے۔ حالانکہ بزرگوں کے پاس آنے کا مقصد صرف سلام اور مصافحہ نہیں، بلکہ ذکر کے آثار کو لینا ہے اور نسبت کا منتقل ہونا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بزرگوں کے پاس لوگ آثار ذکر اور نسبت کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں فرصت، کہاں وقت، کہاں ہمارے قوی قوا ایسے مضبوط ہیں کہ ہم ذکر کریں اور ہمارے اندر آثار ذکر پیدا ہوں بزرگوں کی نظر۔ باقی ہم اپنے بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بزرگوں میں نہ جانے کیسی کیمیائی نظر ہوتی تھی، جس سے ایک نظر سے سامنے والا کام کا بن جاتا تھا۔ حضرت باقی باللہ اور بٹیارہ، اسی طرح حضرت شاہ المعالی اور شاہ بھیک وغیرہ کے قصے میں ایک نظر سے ہی کام بن گیا اور ایک ہی نظر سے دل کی کایا پلٹ گئی۔ ہم کو تو ایسے بزرگوں کی تلاش ہے، چنانچہ ہمارے بہن ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 20 سال گزر گئے لیکن کسی سے بیعت نہیں ہوئے، اور کہا کرتے تھے کہ مجھے تو ایسے بزرگ کی تلاش ہے کہ ایک نظر ہی میں کام بن جائے۔ لیکن ہمارے بزرگ اور اکابر فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں اس کو ملتا ہے جبکہ اس نظر سے پہلے وہ اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر اور خدمتوں میں ڈال کر بدن کو سوکھا کر کے کانٹا بنا دیا ہو، اور اس کا بدن بوجہ مجاہدہ اور خدمت کے ساتھ سوکھ چکا ہو، جس میں صرف ایک دیا سلائی لگانے کی دیر ہو۔ چنانچہ انہی کے واقعات میں دیکھ لو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نظر سے پہلے کتنے مجاہدے کی بھٹی میں ڈالا اور خدمت کی۔ شاہ غلام بھیک کا مجاہدہ، شاہ غلام بھیک نظر پڑنے سے پہلے نہ جانے کتنے دنوں اور برسوں تک حضرت شاہ المعالی کی خدمت میں رہے اور خود بھوکے پیاسے دن گزارے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک مرید نے کچھ درگاہوں میں حضرت شاہ المعالی کی دعوت کی، کچھ دور گاؤں میں حضرت شاہ المعالی کی دعوت کی۔ اب شاہ صاحب کو تو دعوت ہو گئی، گھر میں فاقہ تھا۔ اب شاہ غلام بھیک نے دعوت کرنے والے سے کہا کہ تو نے حضرت والا کی دعوت تو قبول کرا لی اور پیرانی کی دعوت بھی کر دے، کیا حرج ہے؟ میں خود دے کر آؤں گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ شاہ غلام بھیک شاہ صاحب کے ساتھ پہنچے اور رات کو شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے تو یہ غلام بھیک رات ہی میں اپنی پیرنی کے پاس کھانا لے کر آئے اور کھانا دے کر واپس چلے گئے۔ اس طرح روزانہ کیا۔ جب واپس آئے تو شاہ صاحب نے گھر میں پوچھا کہ خیریت تو ہے، کس طرح روز گزارتی ہو؟ گھر والی نے کہا کہ وہ جو آپ کھانا بھیجا کرتے تھے اسے ہم کھایا کرتے تھے۔ اب حیرت ہوئی، کہاں کون بھیجا کرتا تھا؟ بیوی نے کہا کیوں، آپ ہی تو بھیجا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ میں نے تو نہیں بھیجا تھا۔ بیوی نے کہا روز خادم بھی رات کو کھانا لے کر آتا تھا اور دے کر چلا جاتا تھا۔ تب حضرت کو پتہ چلا کہ رات کھانا گھر بھی دیا جاتا ہے اور دے کر چلا بھی آتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک قصہ اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے شاہ المعالی نے حضرت غلام بھیک کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس روز بارش زوروں پر ہوئی۔ یہ غلام بھیک بوری میں سر دے کر جا پڑے۔ اب پانی نالیوں کا رک گیا اور پانی کو جاری کرنے کے لیے پھاوڑے سے ادھر ادھر کیا تو خون نکلنے لگا اور خون پانی میں بہتا ہوا نظر آیا۔ اب جو دیکھا تو اس میں غلام بھیک کا سر تھا۔ تو ان کے قصوں کو تو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کتنی قربانیاں اور نہ جانے کیسی خدمت کے بعد ان کا کام ایک نظر سے بنا۔ کام تو ہمیشہ ایک ہی نظر سے ہوتا ہے، لیکن نہ معلوم وہ نظر کتنی محنت اور قربانی اور خدمت کے بعد خواہ 30 سالی میں ہوگی یا 3 دن میں ہوگی، یہ خبر نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی نظر بٹیارے پر۔ خواجہ باقی باللہ کا قصہ مشہور ہے، غالباً یہ واقعہ دہلی کا ہے۔ حضرت کے یہاں چند مہمان آئے۔ اس وقت کھلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت والا کو بڑا فکر تھا، بٹیارہ وہاں رہا کرتا تھا، حضرت کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ اس روز خوب سجا دجا کر کھانا لے کر حضرت خواجہ صاحب کے پاس آیا۔ اب قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت نے خوش ہو کر کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ سچ ہے آپ وہ دیں گے جو میں مانگوں گا؟ جواب دیا کہ سچ ہے، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ لیکن بٹیارہ بھی وہ پکا نکلا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ اب یہ سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، لیکن اس نے کہا آپ اگر سچ ہیں تو دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنا جیسا بنا دیجیے۔
جب حضرت خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہی چیز مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ نہ جانے کتنے دن سے لنگر چلا رہا ہوگا اور کتنے مہمانوں کو خدمت کرتا ہوگا، تب جا کر ایک خدمت پر حضرت خوش ہوئے اور وعدہ دیا، اور اس کے اصرار پر اس بھٹیارے کو کوٹڑی میں لے گئے اور اس پر توجہ کی، اور توجہ کر کے اس بھٹیارے کو بالکل ہم شکل بنا دیا۔ بھٹیارے کی شکل وہ صورت تک بدل گئی اور بالکل خواجہ صاحب کی طرح ہو گیا، چال ڈھال، آواز، آنکھ اور بھویں سب بدل کر خواجہ صاحب کی طرح ہو گئی۔ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں اصل خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نقل کون ہے، لیکن بھٹیارہ اس درجے کو تحمل نہ کر سکا اور اسے برداشت نہ کر سکا، اور عدم تحمل کی وجہ سے چند دن ہی میں مر گیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بغیر محنت کے نظر اور توجہ کا تحمل آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خانقاہ کیا ہے؟ فرماتے تھے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ اصلی خانقاہ وہ ہے کہ جس دل سے اللہ اللہ نکلے۔ آہ آہ ہماری کون سی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آہ لگاتے رہنا ہے اور اللہ کا نام لیتے رہنا ہے۔ وہ جب چاہیں گے تو ہمیں قبول کر لیں گے، ان کے در پر ہمیں بار بار حاضری دیتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اتنے دن ہو گئے مجھے خانقاہ میں آتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے مجھے ذکر کرتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے مجھے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، دین کی تبلیغ اور دعوت دیتے ہوئے، آج تک وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ ہمیں اس طرف توجہ نہیں کرنی، بس ہمیں تو آواز لگاتے رہنا ہے۔ بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں فضائل صدقات میں، فضائل حج میں کہ ایک بندہ خدا بار بار کہہ رہا ہے لبیک لبیک، آواز آ رہی لا لبیک، کہ تیری لبیک قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ برسوں ہو گئے یوں ہی پکارتے پکارتے، ایک دن کہا لبیک، آواز آئی لا لبیک، بچے نے سن لیا حضرت آپ کے جواب میں تو لا لبیک آیا ہے۔ فرمایا تو نے سن لیا کہ ہاں؟ کہا یہ تو میں 70 برس سے سن رہا ہوں، 70 برس سے، کہ 70 برس ہو گئے لبیک کہتے ہوئے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور وہاں سے جواب مل رہا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے اتنی مشقت اٹھانے کی، اتنی قربانی دینے کی؟ حج آسان نہیں ہے، حج کرنا ایک مجاہدہ ہے، قربانی ہے، بڑا جہاد ہے۔ جب 70 برس ہو گئے لبیک کہتے ہوئے اور کوئی لبیک قبول نہیں تو کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ فرمایا بیٹا اس در کے علاوہ اور کون سا در ہے، اس گھر کے علاوہ اور کون سا گھر ہے، اس نام کے علاوہ کون سا اور نام ہے جس کو ہم پکاریں، جس سے ہم اپنی آس اور اپنی آہ وابستہ کریں؟ پھر انہوں نے کہا لبیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہ لبیک ان کی قبول ہو گئی، اور وہ ساری لبیکیں جو پہلے کہی جا چکی تھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھلتا ہی ہے، اس لیے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم سب کو اللہ کا نام لیتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور روایت میں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، آدم کے بچے تو مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتک میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے بھول جاتا ہے پھر بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں، پھر بھی میں تجھے بھولتا نہیں ہوں۔ تو جو اللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہمیں اس کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کا مہینہ رمضان آ جائے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کو خوب پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کو خوب پڑھنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، اللہ کی یاد کا، اس کے نام کا مہینہ ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ،
اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے کہ خوب رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، خوب رمضان المبارک میں اللہ سے جنت کی طلب کرنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، اور خوب اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور خوب اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ تو ذکر اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جہنم سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ اللہ کے ذکر کو ہے، کہ کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں جو آدمی کو جہنم سے، دوزخ سے نجات دے۔ اس لیے خوب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں سب کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو نورانی، پاکیزہ، مقدس اور مطہر کرنا ہے، تاکہ مہمان جو رمضان آ رہا ہے وہ آ کر خوش ہو جائے۔ گھر میں جھاڑو دلی ہوئی نہیں ہے، کپڑے صاف نہیں ہیں، بسترے صاف نہیں ہیں، گلیے صاف نہیں ہیں، تو مہمان کہیں گے وہ یہ کیسی جگہ رہ رہے ہیں، تو مہمان آ کر ناراض ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح رمضان آیا اور ہمارے دل کا وہی حال رہا جو پورے سال تھا، تو پھر رمضان کے آنے سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے رمضان سے پہلے خوب توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور خوب لا الہ الا اللہ پڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، فوراً نیک عمل کر لو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو نیکیوں کی جڑ ہی ہے، نیکیوں کی بنیاد ہی ہے، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ ساری نیکیاں اسی سے وجود میں آتی ہیں۔ کلمہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے کی یہاں صرف خانقاہ میں مشق کرنی ہے، لیکن دن رات، صبح و شام، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ قرآن، حدیث، علم و عمل، خانقاہ، مدرسہ ہمیں ملا، تبلیغ اور دعوت ہمیں ملی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدل عطا فرما۔ اور الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایک تسبیح اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم ہمیں پورا کرنا ہے، اس کے نبی کے ہر طریقے پر چلنا ہے، اور اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کو، یعنی علم کو، ذکر کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے نقل و حرکت، چلت پھرت کرنی ہے، اور پوری دنیا کے اندر خدا کے ذکر کو زندہ کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے گشت کا مقصد کیا ہے؟ ذکر اللہ فی اماکن الغفلہ، کہ غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا۔ کبھی فرماتے تھے خانقاہوں میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر نفلی ہے، اور جو میدانوں میں ذکر کیا جاتا ہے، نادانوں اور جاہلوں تک خدا کا کلمہ پہنچایا جاتا ہے، وہ ذکر فرض ہے، کہ اس سے لوگ کفر سے بچیں گے، اس سے لوگ شرک سے بچیں گے، اس سے لوگ جہنم سے، دوزخ سے بچیں گے۔ تو وہ کلمے کا ذکر فرض ہے کہ انسانیت پوری اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
الله إلا 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 الله 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 الله
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जिक्र व शुक्र करने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़िक्र का आदी बनाए और अपने ज़िक्र का दाई बनाए और अपने दीन पर चलने की, उसको सारे आलम में फैलाने पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं करें अल्लाह हमको रजब में, शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ानुल मुबारक तक हम सब को पहुँचा। उलमा ने लिखा रमज़ानुल मुबारक में खूब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी चाहिए, खूब कुरान मुक़द्दस पढ़ना चाहिए। जो आदमी ये चाहता है कि मैं रमज़ान में एक कुरान मुकम्मल करूं, तो वो हर नमाज के बाद या हर नमाज से पहले 4 सफ़े पढ़े। फजर में 4 सफ़े, ज़ोहर में 4 सफ़े, असर में 4 सफ़े, मगरिब में 4 सफ़े और इशा में 4 सफ़े, तो उसका एक कुरान शरीफ रमज़ान में पूरा हो जाएगा।
جو چاہتا ہے کہ میں 2 قرآن شریف رمضان میں پورا کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ 8 صفحے 8 ورقے فجر میں 8 ظہر میں 8 مغرب میں 8 عشاء میں 8 فجر میں پڑھے تو 2 قرآن شریف اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں میرے 3 قرآن شریف مکمل ہوں تو وہ 12 صفحے فجر میں پڑھے، 12 ظہر میں، 12 عصر میں، 12 مغرب میں، 12 عشاء میں، اس طرح اس کے 3 قرآن شریف رمضان المبارک میں مکمل ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنی ہے، توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اور جنت کو بھی مانگنا ہے، جہنم سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بھی ضربیں لگانی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شیخ زکریا کہ مولانا الیاس صاحب پورے سال تہجد میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، اور رمضان المبارک میں عصر کے بعد حضرت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، اور زور سے ذکر بالجہر جس کو کہتے ہیں عربی میں وہ فرماتے تھے۔ اس لیے ہماری مجلس بھی انشاءاللہ یہ جو مغرب بعد ہوتی ہے بدھ کو، رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہماری یہ مجلس علم و ذکر عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ عصر کی نماز یہاں پڑھنے کی فکر کوشش کریں تاکہ وقت تھوڑا رہتا ہے، اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، اور پھر کتاب بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر کچھ وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر دعا۔ تو اس لیے عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور افطار بھی یہیں ہوگا، کھانا بھی یہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے عصر کی نماز میں ہر بدھ کو انشاءاللہ رمضان المبارک میں آنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو منگل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہو جائے گا، اور بدھ کو ہماری انشاءاللہ رمضان المبارک کی پہلی مجلس یہاں خانقاہ میں عصر کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن أخلاقنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما یا ارحم الراحمین علم و ذکر سے ہم سب کو بہترین گہرا تعلق نصیب فرما علم و ذکر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما اپنی لا شک لا ریب کتاب کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ علم و ذکر کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما سارے عالم کی جہالت کو غفلت کو ختم فرما سارے عالم میں علم کو ذکر کو زندہ فرما اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا
بنا, ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا, ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما. اے اللہ رمضان المبارک سے پہلے ہم سب کو پاکیزہ فرما, مقدس فرما. اے ارحم الراحمین ہمارا تزکیہ فرما, ہماری اصلاح فرما, ہماری تربیت فرما. اے ارحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین, ہمارے دل کو نورانی فرما, ہماری آنکھوں کو نورانی فرما, ہمارے دل و دماغ کو نورانی فرما, ہمارے جسم کے اندر نور ہی نور پیدا فرما. اے اللہ ظلمتوں کو, اندھیروں کو ختم فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اخلاق کو درست فرما, ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا اور ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما, تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے بندوبست فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو, ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے, دوستوں نے, ماؤں نے, بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا, لکھا, کہنا چاہتے تھے, کہہ نہ پائے, مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان دین اکابرین جن کی برکت سے ہمیں یہ مدارس ملے, جن کی برکت سے ہمیں یہ مراکز ملے, جن کی برکت سے ہمیں یہ خانقاہیں ملی, اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کو کروٹ کروٹ وہاں سکون نصیب فرما, اعلیٰ درجات اعلیٰ علیین میں ان کو عطا فرما. اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, وہاں کی حاضری ہم سب کے لیے نصیب فرما. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما, نصرت فرما, اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما قضیت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین, اہد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عیوبنا ویسر امورنا وثبت على الصراط اقدامنا. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد لله والسلام عليكم. السلام عليكم. يغفر الله لنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يغفر الله لنا. السلام عليكم. يغفر الله لنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.